لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے تھے عزادار اعظمی صاحب. ان کی خوبی یہ ہے کہ کم وقت میں اچھے شعر پڑھتے ہیں اور آپ سب بڑی محبتوں سے سنتے ہیں. ان کا ترنم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے، یعنی تحت کے برابر، اور دونوں منقبتیں نعت کے علاوہ. اور صاحب سورج نے نعت میں بڑا پیارا سا شعر، سورج نے اپنا سر در زہرا پہ رکھ دیا جب روشنی کے نام بتائے رسول نے. اور پھر وہ دوسری والی منقبت کے مسئلے کا ہی جواب نہیں تھا کہ صاحب عشق علی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، ہے نا، ناداں بغیر پھولوں کا گلدان لے گئے. اور اس کے بعد میں تیسری والی منقبت کا وہ شعر بڑا پیارا تھا کہ علی کو چھوڑ کے قرآن رٹنے والوں کا بگڑ چکا ہے تلفظ. نہیں، ارے علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھنے والوں کا بگڑ چکا ہے تلفظ، زبان ٹھیک نہیں. بگڑ چکا ہے تلفظ، زبان ٹھیک نہیں. دیکھیے انہوں نے ہر کلام کا کیا کیا شعر صاحب، بڑے پیارے پیر بات. آئیے یہ میں ان سب باتوں کو سمیٹ کے بگڑ چکا ہے تلفظ علی کو چھوڑ کے، ہے نا، تو میں ریحان اعظمی کا ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، شاید آپ کو تھوڑا سا. یہ دیکھیں لکھنؤ کا چھلکتا ہوا مجمع، یہاں سے جو کیمرے، آپ کو یقین جانے نایاب بھائی سے پوچھیے، ہم لوگوں سے لوگ ملتے ہیں پاکستان میں، یہ کیسٹ ہے کل پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد میں لوگ لکھنؤ کی کیسٹوں کو کس طریقے سے وہاں کے چینل پہ سنتے ہیں. اس لیے جو میسج جائے تو پھر میرے حوالے سے جانا چاہیے کہ اس لکھنؤ کو کراچی والے دیکھنا چاہتے ہیں. میں شعر پیش کر رہا ہوں اور کراچی کے شاعر کی نمائندگی یہاں کر رہا ہوں کہ اس مدح حیدر، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ہم کو اس نسل کا انسان برا لگتا ہے. ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ہم کو اس نسل کا انسان برا لگتا ہے. اور ذات احمد ہے گلستان تو حسنین ہے پھول، ذات احمد ہے گلستان تو حسنین ہے پھول. ارے پھول کو چھوڑ کے گلدان برا لگتا ہے، پھول کو چھوڑ کے گلدان برا لگتا ہے. آئیے حضرات، خیر ہندوستان پاکستان کی بات چھوڑیے، نجف میں چلیں. اور اگر کراچی والے یہ بات سن رہے ہو تو یاد رکھیے گا یہ شرف صرف لکھنؤ کو حاصل ہے کہ نجف بھی لکھنؤ میں ہے، کاظمین بھی لکھنؤ میں ہے، سامرا بھی لکھنؤ میں ہے، ارے فاطمین بھی لکھنؤ میں ہے. یہ شرف اس لکھنؤ کو حاصل ہے کہ صاحب نجف، اچھا نجف ایک ایک نہیں، دو شد، سے شد. آپ یہ دیکھیے صاحب، تو نجف اشرف کہاں کہاں آپ، اور آپ کو بتائیں. چلیے یہ تو شرف ہی ہے، مگر اس نجف میں بھی مولا کائنات کے ہاں ہم لوگ یہاں سے چل رہے ہیں نجف انشاءاللہ. لکھنؤ کی یہی محفل پڑھ کے پھر ہم مولائی کے آستانوں پہ پہنچ جاتے ہیں. یقین جانیے جو نجف اشرف میں لکھنؤ کی شرکتیں ہیں، کربلا معلیٰ میں جو لکھنؤ کی شرکتیں ہیں، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اردو کی میگزین کربلا معلیٰ سے نکل رہی ہے. کربلا چینل پہ میں نے پوری ایک تقریر 1 گھنٹہ کی مجلس میں نے پڑھی ہے، لکھنؤ کا کنٹریبیوشن کربلا اور نجف کے ساتھ کیا ہے. اس کو لوگوں نے، وہاں کے جو لوگ جن کی زبان اردو نہیں ہے انہوں نے سنی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ نجف اشرف میں مولا کے جو صندوق ہے اس پہ جو تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جس میں نادر شاہ درانی کا تاج ہے، وہیں واجد علی شاہ کے گھر کی ان کی والد گرامی کے زیورات جو انہوں نے اپنے گوشوارے مولا کو ہدیہ کیے تھے وہ آج تک رکھے ہوئے ہیں. طاہر سیف الدین کا جو بنائی ہوئی جو زری تھی اس وقت بھی، حالانکہ جتنی بھی زری ہیں مولا اور شاندار سونے اور چاندی کے ذریعے سب بنتی رہے، اس وقت ایران میں بن رہی ہے، لیکن یہ بھی زری پھر مولا ہی کے خزانے میں رکھی جائے گی. یہ زری جو اس وقت وہاں نصب ہے 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ ہندوستان میں بنائی گئی ہے، وہ یہاں کے کاریگروں نے بنائی ہے. یہ لکھنؤ کی شرکت. آئیے بس 2 مصرے میں نجف کے حوالے سے مرزا دبیر اللہ مقامہ کو پڑھتا ہوں کہ کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے. مجمع اگر داد نہ دے تو کوئی بات نہیں، اگر اسٹیج خاموش رہا تو پھر میں غازی عباس سے شکایت کر دوں گا، اس لیے کہ بڑے نازک مصرے ہیں. اگر آپ، اچھا یہ بات سن لیجئے، اگر یہ خالی گردن ہلانے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے گا. اگر یہ شعرا کو دیکھیے گا ادھر، آپ ادھر دیکھیے، کیمرہ ادھر دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے آپ فیصلہ کیجئے گا. مرزا دبیر کے مصرے سنیے گا کہ کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے. کعبہ کیوں کہا؟ ایسا ہی نہیں کہا، اس لیے کہ ایک مولد ایک مدفن ہے. کعبے کی طرح، اگلا مصرع سنیے، مصرے سنیے گا آپ، شاید آپ کو یاد رہے. کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے. نعرہ حیدری، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے، یہ بیت خدا کا.
چھوٹے بچوں کو بتا دیں کہ بیت مانے گھر ہے، مصرع کے مانے دروازہ. شاعر جو کہتا ہے وہ بھی گھر ہے، اور جو معمار بناتا ہے وہ بھی گھر ہے. جو بیت خدا کا مصرع ثانی ہے، اللہ کے گھر کے دو دروازے ہیں، ایک کعبہ ہے، ایک نجف اشرف ہے. کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے. آئیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ نقوی مشہدی کے 4 مصرے پڑھ کے میں جناب نجف صاحب کو آواز دوں گا جو اس وقت لکھنؤ میں ہے. 4 مصرے سنیے گا. دل بکف جان بکف فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. دل بکف جان بکف فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. اور لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. آئیے نجف کو درگاہ باب المراد میں پیش کیا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں جناب نجف مظفر نگری صاحب سے، جو لکھنؤ میں مولا کی اس محفل میں اس وقت منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ کا سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کو آج کی اس محفل مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی عادت کے مطابق جناب حضرت علی اکبر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے. شاعری سن رہے ہیں آپ حضرات، سماعت کیجئے گا کہ اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے. جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، فقط تبسم بے-شیر لکھ دیا جائے. جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، فقط تبسم بے-شیر لکھ دیا جائے، فقط تبسم بے-شیر لکھ دیا جائے. کہ خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، کیسے کانٹوں پر نکلتا ہے گلیتر دیکھیے. سماعت کیجئے گا کہ خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، کیسے کانٹوں پر نکلتا ہے گلیتر دیکھیے. فاتح خیبر کی جرت ہے تبسم سے آیا، کس طرح بے-شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے. شیر سنا رہا ہوں حضرات کو کہ فاتح خیبر کی جرت ہے تبسم سے آیا، کس طرح بے-شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے، کس طرح بے-شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے. تو خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، جو کہیں دیکھا نہیں فرش ادا پر دیکھ. خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف. جو کہیں دیکھا نہیں فرش ادا پر دیکھیے، جو کہیں دیکھا نہیں فرش ادا پر دیکھیے. غازی عباس کی بارگاہ میں 4 مصرے سماعت کیجئے گا کہ ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر. مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں. 2 مصروں کے اوپر مجمع کا آخری فٹ تک کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر. مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہے. 2 مصرے سماعت کیجئے گا کہ مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہے. تو بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہے. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہے. جشن یاسین و صادق آل محمد منایا جا رہا ہے. مطلب سماعت کیجئے گا اسی حوالے سے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں، اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں. مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں،
اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں، شعر سماعت کیجیے گا کہ اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں، اس طرح چمکا محمد کے کرم کا آفتاب، اس طرح چمکا محمد کے کرم کا آفتاب، سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل کر آئے ہیں۔ میں لکھنؤ میں شعر سنا رہا ہوں کہ اس طرح چمکا محمد کے کرم کا آفتاب، سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل کر آئے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے گا کہ سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل کر آئے ہیں۔ آپ حضرات کے مزاج کا شعر کہ سنگ دل بھی موم کی صورت پگھل کر آئے ہیں، تو ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول، جو کہیں کاروں کہیں سانپوں سے ڈر کر آئے ہیں۔ ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول، ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول، جو کہیں سانپوں کہیں غاروں سے ڈر کر آئے ہیں، جو کہیں سانپوں کہیں غاروں سے ڈر کر آئے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے گا کہ ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول، جو کہیں سانپوں کہیں غاروں سے ڈر کر آئے ہیں۔ شعر دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو نہیں ہے بھائی کہ جو کہیں سانپوں کہیں غاروں سے ڈر کر آئے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے گا کہ نور تھے وہ عرش پا جانا نہیں حیرت کی بات۔ شعر دیکھیے گا کہ نور تھے وہ عرش پا جانا نہیں حیرت کی بات، جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آئے ہیں۔ نور تھے وہ عرش پا جانا نہیں حیرت کی بات، جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آئے ہیں، جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آئے ہیں۔ نور تھے وہ عرش پا جانا نہیں حیرت کی بات، جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آئے ہیں۔ حیرتی ہیں مصطفیٰ معراج میں یہ دیکھ کر، حیرتی ہیں مصطفیٰ معراج میں یہ دیکھ کر، مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آئے ہیں۔ حیرتی ہیں مصطفیٰ معراج میں یہ دیکھ کر، مجھ سے بھی پہلے علی عرش بری پر آئے ہیں۔ ابو حنیفہ بولے ہم بھی ہو کے رہ جاتے ہلاک۔ شعر سنیے نیئر بھائی کہ ابو حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک، زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آئے ہیں۔ شعر سنیے کہ زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آئے ہیں۔ شعر سماعت کیجیے گا خصوصاً شعراء کرام اور علماء کرام سے خصوصاً داد چاہتا ہوں۔ شعر سماعت کیجیے گا کہ ابو حنیفہ بولے ہم بھی ہو کے رہ جاتے ہلاک، ابو حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک، زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آئے ہیں۔ تو کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں۔ کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں۔ کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا، جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں۔ مطلب سماعت کیجیے گا کہ جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں، جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں۔ نیئر بھائی کا مصرع تھا شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے۔ مطلب سماعت کیجیے گا کہ دم بخود موجیں ہیں اور دریا بھی حیرانی میں ہے، دم بخود موجیں ہیں اور دریا بھی حیرانی میں ہے، کون یہ پروردگار تشنگی پانی میں ہے۔ کہ دم بخود موجیں ہیں اور دریا بھی حیرانی میں ہے، دم بخود موجیں ہیں اور دریا بھی حیرانی میں ہے، کون یہ پروردگار تشنگی پانی میں ہے، کون یہ پروردگار تشنگی پانی میں ہے۔ باپ کے ہاتھوں پا اصغر کہتے جاتے ہیں یہی، دیکھنا ہے زور کتنا ظلم کے بانی میں ہے۔ باپ کے ہاتھوں پا اصغر کہتے جاتے ہیں یہی، دیکھنا ہے زور کتنا ظلم کے بانی میں ہے۔ زبان سماعت کیجیے گا کہ دیکھنا ہے زور کتنا ظلم کے بانی میں ہے۔ آئے اس در پر ستارہ اس میں کیا حیرت کی بات، آئے اس در پر ستارہ اس میں کیا حیرت کی بات، جس جگہ جبریل بھی مصروف دربانی میں ہے۔ شعر سنا رہا ہوں میں آپ حضرات کو کہ آئے اس در پر ستارہ اس میں کیا حیرت کی بات، جس جگہ جبریل بھی مصروف دربانی میں ہے۔ شعر سنیے گا کہ جس جگہ جبریل بھی مصروف دربانی میں ہے، تو گر ہے ان سے دشمنی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، گر ہے ان سے دشمنی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، مدح اہل بیت تو آیات قرآنی میں ہے۔ گر ہے ان سے دشمنی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، گر ہے ان سے دشمنی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، گر ہے ان سے دشمنی قرآن پڑھنا چھوڑ دو، مدح اہل بیت تو آیات قرآنی میں ہے، مدح اہل بیت تو آیات قرآنی میں ہے۔ تو جو ہے اہل حق مناتے ہیں تمہیں کر وہ بلا، کیوں اضافہ اہل باطل کی
پریشانی میں ہے. جو ہے اہل حق مناتے ہیں تمہیں کرب و بلا، کیوں اضافہ اہل باطل کی پریشانی میں ہے؟ کیوں اضافہ اہل باطل کی پریشانی میں ہے؟ ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا، ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا، لطف تو عباس غازی کی ثناءخوانی میں ہے. ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا، ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا، لطف تو عباس غازی کی ثناءخوانی میں ہے. تضمین سماعت کیجئے گا کہ لطف تو عباس غازی کی ثناءخوانی میں ہے. تو آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب، شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب، آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. 3 شعر آپ حضرات کو سنانے تھے، یہ سب شعر ان کی تمہید کے لیے سنائے تھے. شعر سماعت کیجئے، اگر شعر کسی لائق ہو تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا کہ شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک کی توجہ چاہتا ہوں، شعر سماعت کیجئے گا کہ آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین. مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. کافی وقت خصوصاً توجہ چاہتا ہوں شعراء کرام سے کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے. عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں، عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے. اب شعر سماعت کیجئے گا جناب حر کے حوالے سے. اگر اس خیال میں پہلے شعر سنا ہو تو قطع انداز نہ دیجیے گا، لیکن اگر پہلی مرتبہ آپ حضرات سن رہے ہوں تو کسی کا حق قصد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں، عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے، تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے. جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے مجمع کے آخری پر تک کی توجہ چاہتا ہوں. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا، باندھ کر رومال زہرا، ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا. اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر گری کا ذکر لافانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. عشق اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف، مدح اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف. اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے. عشق اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف،
اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے، اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے۔ ابھی الہ آباد کا ایک مصرع ہوا تھا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ آپ حضرات آمادہ ہو گئے، مطلب سماعت کیجئے گا کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دیکھیے گا کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ ہاں، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، 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 دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، 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 آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے۔ شعر سنیے گا، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے، سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے۔ سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے۔ سورہ کوثر کی آپ حضرات کے ذہن میں تفسیر موجود ہے، شعر سماعت کیجئے گا کہ عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے۔ فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے۔ یا علی، فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے شعر سماعت کیجئے گا کہ آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے۔ ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے شعر سنیے گا کہ ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، آئے تھے عابد کو جو قیدی بنانے۔ خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں۔ خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، آئے تھے عابد کو جو، آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے، آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے۔ شعر سماعت کیجئے گا، بہت نازک شعر ہے کہ آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے شعر سماعت کیجئے گا کہ آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، تضمین سماعت کیجئے کہ آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے،
ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ اور وہ شعر سماعت کیجیے گا کہ جس شعر کے لیے میں نے آپ حضرات کو اتنے شعر سنائے، وہ شعر اگر پسند آ جائے تو میرے ماں باپ کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا۔ شعر سماعت کیجیے گا، سورہ کوثر کے حوالے سے ہے، آپ حضرات کے ذہن میں سورہ کوثر کی تفسیر ہے، شعر سماعت کیجیے گا، شاید دیکھیے کسی لائق ہو کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، شعر سماعت کیجیے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مقطع سماعت کیجیے گا، ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے، ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے، ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے، صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں، صلوات